अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहज़ादी से शादी करने वाले तमाम शहज़ादों को बुलाया। सब लोगों ने अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहज़ादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहज़ादे के पास से गुज़रती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहज़ादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो शहज़ादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज़ से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहज़ादे के पास पहुंची तो ये कहा कि ये तो कोई खंबा है, और जब तीसरे शहज़ादे के पास गई तो कहा ये तो सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहज़ादी हर शहज़ादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहज़ादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहज़ादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान किया कि शहज़ादे पसंद करें या न करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहज़ादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहज़ादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह उसे डांटते हुए कहा कि मैं मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहज़ादी रोती पिटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहज़ादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहज़ादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमुशान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और ख़ूबसूरत शहर देखकर शहज़ादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहज़ादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। तो शहज़ादी ने कहा कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो शहज़ादी बोली
کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو بھکاری بولا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام خود کر سکتی ہو، چلو اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ لیکن شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو بھکاری نے اس کی مدد کی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن اسے بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی۔ کسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے۔ ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، اب کمانے کی باری تمہاری ہے، میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ٹوکریاں بون لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور ٹوکری کے لیے لکڑی کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکری بنانی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اس طرح کا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان میں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں دھاگے لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے کپڑے بون لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بھی کام کی نہیں ہو، تم تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے میں برباد ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے میں مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو۔ اس بات پہ گھمنڈی شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر بہت ہنسیں گے۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب برتن بک گئے تو بھکاری نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے برتن لے کر اس میں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ تم دوبارہ اس طرح سے راستہ مت گھیرنا، ایک طرف برتن رکھ کر بیچنا، بیچ راستے پر مت بیچنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر سے بتایا۔ شوہر نے کہا تم بالکل پاگل ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برتنوں کو ایسے بیچ بازار میں رکھ کر بیچو؟ آخر وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے شاید تمہارے لائق کوئی کام وہاں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ واپس آ کر کہا کہ تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل ہی جائے گا۔ اس طرح وہ گھمنڈی شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے جاتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شاہی پروگرام ہے۔ جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلام قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئیں جنہوں نے شہزادی کو لذیذ کھانے دیے۔ شہزادی نے اس کھانے کو ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک
بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا کہ ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ پھر شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ سبق: دوستوں، حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا اور اسے اپنے یار دوستوں میں شیئر کریے گا۔ اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔